اسلام میں جتنے فرائض ہیں اس میں اہم الفرائض، سب سے اہم فریضہ ہے نماز۔ ایمان لانے کے بعد پہلا فرض اس کے لیے نماز قائم کرنا ہے۔ اور الحمدللہ میرے رب کا یہ احسان ہے، صفوں میں بیٹھنے کے وقت ہم اگل اور بغل والے کو دیکھ کر کے نہیں بیٹھتے کہ میری کیٹیگری کا آدمی بیٹھا ہے یا میرے سے چھوٹا بیٹھا ہے۔ فقیر بھی پہلی صف میں آ جاتا ہے، بادشاہ بھی اگر کھڑا ہو تو صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارا اعتقاد اور یہی مساوات کا درس اللہ رب العزت نے پورے قوم مسلم کو عطا فرمایا۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام ہے، یہاں بندہ نواز یا پھر غلام صفوں میں برابر کے کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہے۔ یہ برابری کا اگر کسی کے اندر سبق ملتا ہے، دنیا کے بہت سارے ہال بھی دیکھے ہیں جہاں کی بکنگ ہوتی ہے تو پہلے کی سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں امیروں کے لیے۔ بہت سارے ہال، فنکشن ہال ہو، تقریب ہو، وی آئی پی چیئرز الگ لگے جاتے ہیں اور پھر امیروں کے لیے الگ لگائے جاتے ہیں، کیٹیگری ہوتی ہے۔ اور پھر جو عامت الناس ہوتے ہیں، عوام، ان کے لیے الگ سے چیئر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے رہو۔ فنکشنوں میں یہی ہوتا ہے، تقاریب میں یہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک کسی بھی مسجد میں وی آئی پی کوٹا ریزرو نہیں ہوا ہے۔ یہاں وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے، چاہے وہ غریب گھر سے آیا ہو یا امیر گھر سے آیا ہو۔ الحمدللہ یہ میرے رب ذوالجلال کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے جو دنیا کے کسی مذہب نے قائم کر کے نہیں دکھایا۔ دنیا میں آج آپ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ خود ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پوجا پاٹ کرنے والی قوم ہمارے آس پاس رہتی ہے، ان کے ہاں بھی خاص طور پر ان تمام چیزوں کا اہتمام ہے۔ ہر کوئی مندر میں ہر جگہ نہیں جا سکتا، کچھ لوگوں کے لیے خاص ہے۔ پوجا کی چیزیں دلت لوگ نہیں پکڑ سکتے، پوجا کے پاٹ وہ نہیں پڑھ سکتے، مقدس کتابیں وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ جو اعلیٰ ذات کے برہمن قوم سے ہوں وہی پڑھ سکیں گے۔ کاسٹ کا تو فرق ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آپ کی مسجد میں اگر ایک یتیم بچہ حافظ قرآن ہے تو وہی مصلی پر آگے بڑھ جائے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس خاندان سے یہ بچہ آیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ اگر اللہ کا کلام تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ کسی خاندان سے ہے، وہ ہم سب کا امام بن کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے یہ تمام فرق مٹائے ہیں۔ نمازوں کے معاملات، عبادت کے معاملات میں کبھی آپ نے دیکھا قرآن پڑھنے پر آپ کو کسی کو پابندی، کسی کو پکڑنے کے لیے پابندی ہے کہ تم فلاں خاندان کے ہو قرآن نہیں پکڑ سکتے، تمہاری کاسٹ الگ ہے تم قرآن چھو نہیں سکتے؟ نہیں، یہاں تو صرف اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، صرف اس کو وہ چھو سکتا ہے جو اندر اور باہر سے پاکیزہ ہو، بس پاک آدمی ہو۔ خاندان کا یعنی خاندان میں ہونا کوئی قصور ہے اس کا؟ کوئی چاہ کر کے خاندان میں آتا ہے؟ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس ظلم سے آج پوری دنیا جھوج رہی ہے۔ امریکہ جو بہت بڑے دعوے کرتا ہے آج دنیا میں برابری کے، خود امریکہ میں برسوں سے کالے اور گوروں کی جنگ چلی ہوئی ہے۔ کالے گوروں میں نہیں جا سکتے، گورے کالوں میں جائیں تو مار کھا جائے۔ یہ فرق زمانے سے، اور جنگیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، آج تک یہ چیز موجود ہے ان کے اندر، دکھانے کے لیے اگرچہ وہ ایک ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہوں، مگر قوم کی حالت ہمیں معلوم ہے۔ روزانہ مرڈر ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے وہی تعلیم دی کہ یہ انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالوں میں بھی کبھی فرق ہونے نہیں دیا، اس لیے آج ہم فخر سے بلال حبشی کا نام لیتے ہیں۔ ہزاروں گورے ان کے قدم پر قربان ہوں،
اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے چاند بھی بلال حبشی پر رشک کیا کرتا ہے، اے بلال جس تجھ کو جو صحبت ملی ہے وہ ہمیں بھی نہیں ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو مٹانے کے لیے، حضرت بلال حبشہ کے تھے، کالے تھے جیسے حبشی ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غلامی کرتے رہے، امیہ بن حرب کی آزاد کرایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چھوڑ دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پوری گزارے۔ مکہ جب فتح ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا، پہلی اذان دی جا رہی ہے تو بلال حبشی کو کعبے پر چڑھایا تھا، آپ چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پر۔ وہاں تو بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان و حیدر علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب میں سے حضرت بلال کو اوپر چڑھایا گیا، آپ اذان دو۔ حضرت بلال حبشی چھت پر چڑھ کر اذان دیے، یہ بتانا مقصود تھا جو رسول اللہ سے نسبت حاصل کر لے خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ چھت پر چڑھ گئے، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام ہے جس نے غلامی اور یہ خدمت کے فرق کو ختم کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، زندگی بھر غلامی کی، وہ خوشی سے غلام تھے، ان کے والدین آئے بھی لے جانے کے لیے وہ کبھی نہیں گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے غلام اور آقا کے بہت سارے واقعات سنے کہ آقا کیسے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کہاں کہاں اس سے کیا کیا کام کرواتا ہے، لیکن میری زندگی بیت گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں میں نے بچپن کے ایام حضور کی خدمت میں گزارے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ کر نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ کبھی نمک کم ہو گیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم تاخیر سے آ گئے ہو، کام تمہارا کم ہو گیا ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ ہمارے اندر سے جو غرور کے کیڑے ہیں، یہ نخوت اور گھمنڈ کا جو نشہ ہے، اسے نکالنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی افضل نہیں کسی سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے افضل اپنے آپ کو نہ سمجھو، حقارت سے کسی کو نہ دیکھو۔ روزوں کو بھی اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ سال بھر کھا کر کے تم اچھی غذائیں سوتے ہو، ایک مہینہ بھوکے رہ کر غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے مدینہ بھیجتے ہیں۔ بہت ساری زکوٰۃ یمن والوں نے نکالی تھی، حضرت عمر کے پاس جب وہ مال آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھ کر بھیجی دوبارہ یمن، اے معاذ بن جبل، اپنے شہر کے فقیروں کا زیادہ حق بنتا ہے، آپ زکوٰۃ وہاں کے فقیروں کو دو، پھر مدینے بھیجنا، مدینے بعد میں بھیجو، پہلے آپ اپنے علاقے میں۔ یہ بھی نظام ہم نے ختم کر رکھا ہے۔ زکوٰۃ بعض کی نکلتی بھی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ بہت دور دور جا رہی، دلی، راجستھان، یو پی، بہار پہنچ گئی، اپنے پڑوسی بھوکے مرتے ہی رہ گئے، رشتہ داروں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، بہت دور دور زکوٰۃ بھی پہنچی۔ یہ بھی نظام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیجا یمن، دوبارہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک اور خط لکھ کر کے پھر بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین، یمن کی زکوٰۃ جو نکلی یہاں کے پورے فقراء مساکین کو بانٹ دیا گیا اور سب امیر ہو گئے، پھر بچا تو میں مدینے بھیجا۔ اب یہاں لینے کے مستحق کوئی نہیں رہ گئے، زکوٰۃ کے مستحق یمن میں کوئی نہیں ہے۔ وہ نظام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج اس کو پورا بیلنس ختم جو کیا گیا ہے، یا ہمارے درمیان یہ اونچ نیچ کے فرق آئے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے وہ نظام چھوڑا ہے، نظام مصطفیٰ